بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی سچائی پر ڈاکوؤں کا توبہ طائب ہونا۔ یہ مضمون چل رہا تھا کہ آدمی کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، اور جھوٹے انسان کو دوسرے گناہوں پر بھی جرأت ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ شخص جو جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اللہ کی نظر میں کذاب، یعنی سب سے بڑا جھوٹا انسان شمار ہو جاتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے بہت سے نیک اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس گناہ سے بچنا تمام ایمان والوں پر ضروری ہے۔ اسی تعلق سے یہ واقعہ ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جب علم کے سفر کے لیے نکلے ہیں، والدہ نے ایک نصیحت کی تھی، بیٹا اس سفر میں جھوٹ نہ بولنا، اور دراہیم کو سلائی کر کے ان کے بغل کے نیچے رکھ دیے۔ جب یہ قافلہ جا رہا تھا، ایک جنگل سے گزر ہوا تو اچانک قافلے کو ڈاکوؤں نے دائیں بائیں طرف سے گھیر لیا اور کہا جو کچھ ہے نکالو۔ جتنا مال تھا سب سے لے لیا۔ جب شیخ سے پوچھا کہ آپ کے پاس بھی ہے، تو انہوں نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ انہوں نے اپنا بازو اوپر کیا، سلائی کھولی اور سارے دراہیم دے دیے۔ انہوں نے کہا اگر آپ چھپا دیتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا، کیونکہ وہ چھوٹے سے بچے تھے، ان کی کون تلاشی لیتا۔ کہا نہیں، میری والدہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹا سچ بولنا، تو سچائی کا حکم قرآن و سنت نے بھی دیا ہے اور میری والدہ نے بھی دیا ہے، بھلا میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں۔ دیکھو چھوٹے سے بچے ہیں حالانکہ، لیکن ماں کی تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ چھوٹے سی عمر ہی کے اندر اللہ رب العزت نے جھوٹ کی مذمت اور جھوٹ کی برائی ان کے دل میں بٹھا دی، اس لیے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ ڈاکو بڑا متاثر ہوا، اپنے سردار کے پاس لے کر گیا، بچہ ہے اور زبان پر ایسی سچائی ہے۔ اس نے بھی پوچھا بیٹا کیوں سچ بولا، جھوٹ بولتے اور اپنے پیسوں کو چھپا لیتے؟ فرمایا نہیں، والدہ کی نصیحت تھی بیٹا علم کے سفر میں جھوٹ نہ بولنا۔ وہ بڑا متاثر ہوا کہ شخص علم کے سفر کے لیے نکلا ہے اور عمر بھی اتنی کم ہے، زبان پہ اتنی سچائی کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ہماری زندگی تو نافرمانی میں گزر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ طائب ہونے کی توفیق دی۔ شیخ کے ہاتھ پر انہوں نے توبہ کی اور اس کے بعد بھی ساری زندگی نیکی اور تقوی میں گزاری۔ دیکھیے ایک سچائی نے ان سب کی زندگی کی کایا پلٹ دی۔ اللہ رب العزت نے ان کے مقدر میں لکھی تھی یہ توبہ، اور یہ بہانہ بننا تھا یہ واقعہ، تو ان کو توبہ کی توفیق ہو گئی، اور ہمیشہ کے لیے وہ اپنے جرم سے باز آ گئے کہ لوگوں کو لوٹنا، کسوٹنا، ڈاکے ڈالنا یہی ان کا مشغلہ تھا۔ لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے اس واقعے سے وہ اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی مکلف بھی نہیں ہے شریعت کے حکام کا، یہ اتنا پابند ہے قرآن و سنت کے حکامات کا، اپنی والدہ کی نصیحت کا، تو ہم تو بڑی عمر والے ہیں اور ہماری تو پوری زندگی اسی طرح نافرمانی میں گزر گئی ہے، ہمیں تو اور زیادہ سنبھل کر سوچ کر اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے تھی۔ لہٰذا اس بچے کے اس واقعے نے ان کی آنکھیں کھول دی، اور انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے اس گناہ سے معافی تلافی کی، اور وہ سچے اور نیک دیندار لوگ بن گئے۔ تو دیکھیے سچ کی ایک نشانی اور سچ کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے کتنے سارے گناہگار لوگ توبہ طائب ہو کر ہمیشہ کے لیے نیک اور صالح بن گئے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا 30,000 دراہم فقراء میں تقسیم کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا کپڑے کا کاروبار تھا، جس شخص کو انہوں نے اپنے ساتھ شریک کیا تھا، پارٹنر بنایا تھا، اسے پابند کیا تھا کہ کپڑا بیچتے وقت اصل قیمت بتانا، اور کپڑے میں کوئی عیب ہو تو وہ بھی بتانا۔ کپڑے کے تھان ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس میں کہیں کسی جگہ بعض دفعہ عیب بھی آ جاتا ہے، تو جو بے دین قسم کے تاجر ہوتے ہیں وہ تو اس کو چھپا کر بیچ ہی دیتے ہیں، اور کسٹمر کا پاگل بنا دیتے ہیں، اس کی آنکھوں میں مٹی جھونک دیتے ہیں۔ لیکن جو نیک صالح لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح اپنی تجارت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی تجارت کا مقصد صرف دنیا کمانا نہیں بلکہ آخرت کمانا ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود تو امام اعظم تھے، بہت بڑا علم کا ان کا کام تھا، علم کا مشغلہ تھا، اس لیے انہوں نے اپنے ساتھ پارٹنر رکھا ہوا تھا جو ان کے کاروبار کی دیکھ بھال کرتا تھا۔
ایک دفعہ تھان اندر سے پٹا ہوا تھا، اس تھان کی قیمت 70 درہم تھی، خریدنے والا مسافر تھا، اس نے اوپر سے دیکھا، پسند آیا، جلدی میں تھا، قیمت پوچھی، انہوں نے 100 درہم بتائی، اس نے 100 درہم میں لیا اور چلا گیا۔ شام کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آئے، پوچھا بھائی وہ تھان کہاں گیا؟ کہا حضرت وہ تو میں نے فروخت کر دیا۔ کتنے میں بیچا؟ کہا جی 200 درہم میں، 100 درہم میں بیچا۔ امام صاحب نے فرمایا خریدا کتنے کا تھا؟ کہا 70 درہم کا۔ کہا 70 کی چیز 100 میں کیوں بیچی؟ 30 درہم نفع کیوں لیا؟ نفع لینا تھا 2 درہم لے لیتے، 4 لیتے، تم نے اتنا زیادہ نفع کیوں لیا؟ نمبر 2، کپڑے میں جو عیب تھا کیا تم نے بتایا؟ فرمایا حضرت عیب تو نہیں بتایا۔ کہا تم نے دوہرا جرم کیا، عیب بھی نہیں بتایا اور نفع بھی اتنا زیادہ لیا، جاؤ اس آدمی کو تلاش کرو، اس کو بتاؤ اس میں یہ عیب ہے اور اس کو زائد نفع واپس کرو۔ بھلا ایسا بھی کوئی دکاندار ہو؟ اگر وہ راضی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو اصل قیمت واپس کر دو۔ اب یہ سواری لے کر تلاش کرتے رہے، لیکن وہ تو مسافر تھا، کہیں آگے چلا گیا، شام تک تلاش کیا لیکن وہ آدمی نہیں ملا۔ شام کو آئی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت وہ تو نہ ملا۔ فرمایا تم نے جو اس سے رقم لی تھی وہ کہاں رکھی ہے؟ کہا دن بھر کی کمائی اس صندوق میں ڈالی ہے، دکان پر جو غلہ وغیرہ ہوتے ہیں پیسے رکھنے کے۔ جب صندوق کھولا گیا تو دن بھر کی کمائی 30,000 دراہم سے زائد تھی۔ چونکہ کپڑے کا بڑا کاروبار تھا تو امام صاحب نے فرمایا اس میں 30 درہم کا چونکہ شبہ آ چکا ہے، لہذا یہ 30,000 درہم فقراء میں صدقہ کر دو۔ 30 درہم کی وجہ سے 30,000 درہم ہی کو صرف اس وجہ سے کہ اس میں شبہ پیدا ہو گیا ہے اور یہ سارا مال شبہ کے دائرے میں آ گیا ہے، اس لیے سارے کا سارا فقراء میں غرباء میں تقسیم کر دو، صدقہ کر دو۔ چنانچہ فقراء کو جمع کیا اور ایک دن میں 30,000 درہم تقسیم کر دیے۔ یہ ہے سچائی۔ آج کل تو بڑا ہوشیار سمجھدار اس دکاندار کو سمجھا جاتا ہے، یا دکان والے بھی اس اپنے یہاں کام کرنے والے کو بڑا ہوشیار سمجھتے ہیں کہ جو کسٹمر کا الو بنا دے، سستی چیز مہنگی بیچ دے، یا ایسے ہی عیب دار چیز کو بغیر بتائے بیچ دے، تو اس کو ہوشیار سمجھتے ہیں، اس کو شاباشی دیتے ہیں۔ یہ ہے سچے اور امانت دار تاجر جن کے لیے حدیث میں بڑی بشارت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ سچ بولنے والا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تجارت اگر صحیح ڈھنگ سے کی جائے، قرآن و سنت کے ضابطوں کے مطابق پوری سچائی، امانت اور دیانت کے ساتھ، تو پھر ایسا تاجر اور ایسا بزنس مین قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا۔ دیکھیں آپ نے یہ نہیں فرمایا جو نوافل کی پابندی کرے گا اس کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ نہیں فرمایا جو تہجد کی پابندی کرے یا صدقہ خیرات کرے اسے نبیوں کی رفاقت ملے گی۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس تاجر کے اندر سچائی ہوگی، امانت داری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر نبیوں اور شہداء کے ساتھ کرے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ معاملات بڑی اہم چیز ہے۔ عبادات اپنی جگہ، لیکن معاملات کے اندر بھی صفائی ستھرائی ہونا انتہائی مطلوب چیز ہے، اور عام طور پر لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، اور کتنے لوگ تو اس کا دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، اس کو سمجھتے بس نماز، روزہ، ذکر، تسبیح، تلاوت، یہی دین ہے۔ باقی رہا کاروبار، بزنس، تو اس میں ہم آزاد ہیں، جیسے چاہے کریں، جو چاہے کمائیں کھائیں، کاروبار کریں۔ حالانکہ معاملات ہے، اور معاملات ہی کے اندر صفائی کی وجہ سے اتنی بڑی بشارت ملی ہے کہ ایسا آدمی جو معاملات میں سچ بولنے والا ہو، سچائی کا راستہ اختیار کرنے والا ہو، دھوکہ نہ دینے والا ہو، امانت دار ہو، دیانت دار ہو، اس طرح کی تجارت کرتا ہو، تو قیامت کے دن وہ نبیوں کے، شہداء کے، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے انسان سچائی پر کاربند رہے، ہر موقع پر سچ بولے اور جھوٹ سے بچے، اس لیے کہ جھوٹ وہ گناہ ہے جو نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ جتنا مقدر میں اللہ نے لکھا ہے وہ تو ملے گا ہی، تو خواہ جھوٹ بول کر اپنی حلال کمائی کو کیوں حرام کیا جائے، کیوں اپنے حلال مال کے اندر، حلال کاروبار کے اندر حرام کو کیوں داخل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔